الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغزوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يضاعف وللذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحطمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين فكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اس سے پہلے 24 آیتیں ہم تلاوت کر چکے ہیں اور یہ وہ آیتیں ہیں جن کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ یہ مکی آیات ہیں آخری زمانے میں جن کا نزول ہوا ہے اور بات جو چوک کہہ دی گئی ہے کہ صرف 2 ہی گروہ ہیں آج
اس مکے میں اور اس کے قرب جوار میں، جو صرف ایک بات کے اوپر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، اور وہ گروہ ہے ایک چھوٹا سا گروہ مومنوں کا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے وہ کافروں اور مشرکوں کا۔ اور ان کی جو جنگ ہے کہ ربہم، اب ان کا معاملہ کی پیسے دولت قومیت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رب کے بارے میں ان کی جنگ ہے کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، یا بے حساب مولا ہیں جو اس کی کشائی اور دستگیری کرتے ہیں۔ پھر مالک نے ہوشیار کر دیا کہ چلتے چلتے کہ مکے سے اب مسلمان جا رہے ہیں، فیصلہ کن بات کہہ دی کہ چاہے آج تم زوراور نظر آ رہے ہو اور تم ہمارے مومنوں کو اپنے شہر سے باہر نکالنے پر قابو یافتہ ہو گئے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم آج دیکھنے میں جیت گئے ہو، تم ہمیشہ جیتے رہو گے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، اگر یہاں کسی کی موت آ گئی اسلام کی سرفرازی سے پہلے تو وہ بھی جان لے، اور جو زندہ ہے تو وہ تو جان لے گا۔ ایک دن رسوائی تمہارے حصے میں آئے گی، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر ایک مشرکوں اور کافروں تمہارے لیے جہنم کی آگ کا لباس ہوگا، اور تمہارے سروں کے اوپر جہنم کا ابلتا ہوا پانی اڑیلا جائے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ چہرے کو بھی پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اور کھال کو وہ پگھلا دے گا جلا کر، اور یہ ایک شور ہوگا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور یہ نہیں ہے کہ جان اس طرح سے چھوٹ جائے، صرف آگ نہیں، اس کے بعد مار پڑے گی بڑے بڑے فولادی گرزوں۔ وہ گرز ہوا کرتے تھے، اس سے جنگ میں لوگ پہلے جنگ کرتے تھے اپنے دشمن کے اوپر، یہ بھاری جو ہتھوڑے سے بہت موٹا گرز ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو مارتے تھے اور اس کا دماغ بہ جایا کرتا۔ فرمایا کہ ایسے مار پڑے گی، اور پھر کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، اب اس طرح سے بدحواس ہو کر جب عذاب کے اس ریلے سے بچنا چاہیں گے، نکلنا چاہیں گے، تو یہ نکل جائیں گے اس مار سے، تو ان کو اسی میں لدا دیا جائے گا، اور پھر زبان کے چرچے لگائے جائیں گے کہ اب تک ملاتے کیوں ہیں حضرت بادشاہ سلامت جہاں بنا۔ اب یہ آپ قارون کے خزانے کے مالک تھے، اب شیخ صاحب اب تلملا کیوں رہے ہیں، اور مولوی صاحب یہ آپ کی بھی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، اور مولانا صاحب ایسے بدحواس آپ کیوں ہے؟ فرمایا ان ظالموں سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد شرک کو پھیلایا تھا، ان کو زبان کی مار دی جائے گی وذوقوا، اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق، اس بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ اس کے مقابلے میں مالک نے فرمایا تھا وہ مومن چاہے دنیا میں کمزور پریشان ہو، ان کا انجام یہ ہے یہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور اس کے اندر سونے اور موتی کے کنگن پہنیں گے، ان کا ریشم کا لباس ہوگا، ان کی بات بلاویز دل کو کھینچ لینے والی موہ لینے والی بات ہوگی، اور سچی بات ہوگی، اور صحیح اس راستے کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی، اس پر چلنے کے بعد کامیابی کی منزل جنت کی بادشاہی جنت کی اتر ہے۔ اب آج جو آپ نے پڑھا یہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد جب موقع آیا ہے، پہلا حج کا موقع آیا ہے ذوالحجہ کا، اور مسلمان پریشان ہیں کہ وہاں سے کم حج تو کر لیتے تھے، طواف کعبہ تھا، اب یہاں ہم نکال دیے گئے اپنا حج، ہم نہ کعبے کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور آج مشرکین اس پر قابض ہیں۔ فرمایا کہ تسلی دی گئی ہے کہ گھبراؤ نہیں، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، یہ اس کے حقدار نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے یہ والی بنا دیے جائیں، جس کو چاہے روک دے اور جس کو چاہے آنے دے، یہ ان کے جائیداد ان کی موروثی جائیداد نہیں ہے۔ ہم ان سے سمجھیں گے انہوں نے ہر چیز تلپت کر ڈالی ہے، ان الذین کفروا، سن لو کہ جو لوگ کافر ہیں اور ایسے ویسے کافر نہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، بلکہ سرداران قریش اور عرب کے ان مشرکوں کی طرف کہا گیا ہے کہ جو راستے سے اللہ کے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور کسی کو مسجد حرام، کسی مومن کو مسجد حرام ہمیں کعبہ کی طرف آنے کی یاد بھی دیتے، حالانکہ وہ جگہ تھی کہ الذی جعلناہ للناس،
کہ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا تھا سواد العاقب فی والباس، اور ہم نے کہا تھا یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر جو مقامی وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر کا رہنے والا، اس کا برابر کا حق ہے، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے یہ شہر میرا ہے، میں یہاں باشندہ ہوں تو میں طواف میں کروں گا، یا سب سے آگے میں بیٹھوں، اور میں کسی کو جو آئے جو وہاں مکے کا باشندہ ہے اس کا بھی حق ہم نے برابر بنایا تھا، اور جو باہر کا ہے اور آج ظالموں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے باپ دادا کی یہ جائیداد ہے، اور جس کو چاہتے ہیں اپنے دوست کو بناتے ہیں، اور جو مومن اس کا حقدار تھا اس کو روکتے ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، حالانکہ میرا یہ قاعدہ ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کہ وہاں کوئی ظلم کر کے ناحق بات کرنے کے بعد کوئی الحاد، کوئی ٹیڑھی بات کرے جو اللہ کو ناپسند، اور اللہ کی کتاب میں اس کی برائی آئی ہے، جو اس میں اس کا ارادہ بھی کرے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اور جگہ بھی ہے، وہاں بھی کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، لیکن خانے کعبہ کے اندر آدمی الحاد کرے، کوئی شراب پیتا ہے شراب کھانے میں، یہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ اپنے بال بچوں میں لے آئے اس سے بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھنے کے بعد پھر جامع مینا کا شغل کرے تو یہ تو صحیح بڑی بات ہے۔ وہی فرمایا کہ یہ وہ چیز جس کو ہم نے ساری دنیا کے لیے برابر بنایا تھا اور جو توحید کے لیے اٹھایا گیا تھا، اس کے لیے وہ جگہ ایسی ہے جہاں صرف جنہوں نے پھیلایا ہے ادھم مچا رکھا ہے انہوں نے، اور اللہ کی دین کی راہ کو انہوں نے کھودا کیا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جا کے کہاں بچ کے کہاں جائیں گے، اور ایک دن عذاب علیم دردناک عذاب سے ان کو ہم ملاتے ہیں۔ فرمایا وہی بغوانا یہ ابراہیم مکان البیت، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے رہنمائی کی ابراہیم کی کہاں پر ہمارا گھر بننا چاہیے، تو ہم نے یہ بتانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ گھر بننا ہے یہ خالص توحید کے لیے، یہ گویا عربوں کو خاص طور سے قریش مکہ کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم شرک کے اوپر اس طرح سے جمے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے دادا تھے بڑے، تو تمہارے دادا کا حال یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے ہدایت کی جگہ بتائی تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ توحید کے لیے بنا ہے، اللہ تشرک بھی شیعہ، تو اس وقت بھی ہم نے تمہارے دادا کو وہی اصلی بات بیان کی تھی، بتا دی تھی کہ دیکھنا کہیں اللہ کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے پائے، لا تشرک بھی شیعہ کہ میرے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، توحید کے لیے ایک چیز بنی ہے اس لیے بطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا للطائفین جو یہاں پر طواف کرنے آئے۔ فرمایا یہ گھر ہم نے اس لیے بنا دیا ہے کہ دل میں جتنی خواہشات پیدا ہو بندگی کی، جتنے دل میں یہ جذبے اٹھے کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سر کسی کے سامنے جھکے، ہمارے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے، کسی کے گھر کا طواف کرے، کہیں جانے کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کرے، کہیں چومے کہیں چومے۔ فرمایا جتنی چیزیں تھی پروردگار نے اگر یہ انتظام نہ کرتا تو مجھ کو وہ کہنے کا موقع تھا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم سجدہ کریں، طواف کریں، کچھ چڑھاوے چڑھائیں، نذرانے پیش کریں، کہیں چیزیں کہیں بوسا دے، کہیں کا تبرک لائیں، کہیں پہ بھجن گائیں، تو بتائیے ہماری یہ کون سی جگہ تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا کہ شرک سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے، جو بابا کے یہاں کرنے کی چیزیں ہیں وہ سب اپنے گھر کے ساتھ مخصوص کر دی کہ ہم سے متعلق ہے، تاکہ کسی کے پاس یہ کہنے کا نہ رہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے دل میں یہ بندگی کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ چیز صحیح تھی نہیں۔ تو اللہ کافی ہو گیا ہے ہر چیز کے لیے جو خواہش بندگی کی پیدا ہو۔ زیارت کرنا چاہتے ہو یہ حج کا موقع ہے، کپڑے تم چاہتے ہو کہ خاص ہیٹ بناتے جاؤ تو احرام کی آواز بابا کی جے پکارتے ہوئے جاؤ، حق باہو بے شک باہو پکارتے ہوئے تم کو شوق کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی تقدیر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ کہیں جانے کے بعد سلام کرنا ہے تو وہاں خانہ کعبہ کے پاس اور حجر اسود کو بوسا دے سکتے ہو بوسا دو، ورنہ تسلیم کر استعلام کر کے بس جاؤ۔ چکر لگانا ہے گھر موجود، کہیں بوسا دینا ہو گیا، کھیت سمٹنا چاہتے ہو منتظم تمہارے پاس،
بابا کے گن گانا دن میں پیدا ہوتے تو اللہ کے گن گاؤ، جا کر اس کے بعد دعائیں کرو، طواف کرتے ہوئے سجدہ کرو، تو اس کے بعد پرساد چاہتے ہو، تبرک ہو، زمزم موجود کیا چیز فرمایا ہر چیز ہم نے اس کو بنوانے کے بعد اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو صرف نہ ہونے پائے، صرف ناقابل برداشت چیز ہے۔ اور پھر جہاں آئیں گے موحدین، اللہ کے بندے آئیں گے اور اس کے طواف کے لیے آئیں گے، قائمین کھڑے ہو کر یہاں نمازیں پڑھیں گے، وقت سجود رکوع کریں گے، سجود کریں گے، جہاں صفائی ہونا چاہیے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ توحید سے جتنی شرکی خواہشات انسان کے اندر ہو سکتی ہے، سب کو ہم نے توحید جہاں پہنچا دیا اگر اس کے اندر ایمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے عام اعلان کروا دیا کہ جو آئے برابر کا حقدار ہے اور ہر وقت آ سکتا ہے، کسی وقت دروازے بند نہیں۔ فرمایا پھر یہ کہنے کے بعد ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں کے اندر کہ حج ہوگی، زیارت ہر سال ہوگی۔ یاسو کا تو لوگ آئیں گے تیرے پاس، اس خانہ کعبہ تک تیری زندگی میں اگر موجود ہوا اور اس کے بعد پھر اجازت پیدل چل کر والا کلی کامل، اور ساری ان سواریوں پر جو مسافت دور دراز کی مسافت اور سفر طے کرنے کے بعد دبلی ہو گئی، یاسین من کلی فجن عمیق، اور وہ آئیں گے ایک جگہ سے نہیں، ہر وادی سے، گہری وادی سے، دور دراز سے، ہر جگہ سے آواز تو لگا دیں کہ ہاں حج ہوگا ہر سال۔ تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ میں نے پکارنے سے کیا ہوگا، تو پروردگار عالم نے ان سے کہا یہ کام تو تم کرو، باقی ہم پہنچانا ہمارا کام۔ اس طرح سے خودی لئی کی نقل نخلا، اللہ نے فرمایا حضرت مریم سے کہ جو تمہارے پاس کے کھجور کا درخت ہے، اس کے طرح پکڑنے کے بعد ہلاؤ، بس تمہارے اوپر رتبن جنیا بہترین کھجور گریں گے۔ تو ایک خاتون میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ نیچے سے ہلا کر اوپر سے گرا لے۔ کہنا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں، اسباب چاہتے ہیں، اسباب چاہتے ہیں، تم یہ کرو، باقی ہم جو انجام ہے وہ ہمارے ہاتھ۔ یہی وہاں ہے کہ میں نے کہا یہ توحید کا ایک مرکز بنے گا اور یہاں پر ہر آنے والے کا برابر کا حق ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ کہاں سے لوگ آئیں گے، ایسی جگہ پر اجاڑ جگہ ہے، فرمایا پوری دنیا کے دور دراز سفر کر کے آئیں گے اور آئیں گے اپنے فائدے کے لیے، یہ شدو منافع لہم، تاکہ جو ان کے اندر جو ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، جو توحید کا نشہ چڑھتا ہے، جو صرف سے بیداری کا وہاں موقع آتا ہے، اس کا خود مشاہدہ کرے، یہ ان کے لیے ایسے منافع ہیں اس کی انتہا نہیں ہے، باقی یہ ملا لے کہ اور دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے انکار نہیں ہے، لیکن اصلی معاملہ جو ہے وہ یار یہ ہے کہ اپنے جو منافع ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور پھر اللہ کا نام لیں، مالک کو اپنے یاد کریں کچھ دنوں تک جو خاص حد کے دن ہے۔ آج ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے وہ وقت یوم تربیہ سے، اس کے بعد دوسرے دن وقوف عرفات ہے، پھر تیسرے دن نہر ہے اور طواف افاضہ ہے، اور اس کے بعد 11 اور 12 فتح و 13 قرآن میں فرمایا ہے، پھر یاد ہے اللہ کی اور مینا میں قیام ہے۔ جو آنا چاہے 12 کے ظہر کے بعد واپس آ سکتا ہے اپنے گھر کو طواف ودا کرنے کے بعد، اور جو 13 کے دوپہر کے بعد زوال کے بعد آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا بھائی تاکہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی یاد کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس چیز پر جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے جانوروں میں سے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، ہم کو فراخی دی ہے، ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ اس کے گھر تک پہنچ سکیں، حج ادا کر سکیں، تو ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر یہ قربانی کی جائے۔
فکلو، اور جب یہ اس طرح سے قربانی دو تو کھاؤ منہا، اس کے گوشت سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ اس کو جو محتاج ہے اور فقیر ہے۔ یہ اس کا رد ہے کہ اس زمانے میں جو مشرکین حج کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ کوئی نہیں کھاتا۔ اب اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ قربانی کے دن کون کتنے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف چلا آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو کہنا یہ ہے کہ یوم نہر اور 2 دن اور 11 اور 12، اور ایک روایت آئی ہے اس میں 13 کا ذکر ہے، یعنی ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ تو مالک اس طرح سے وہاں یہ اس کے بندے حج نہیں کر سکتے، مجبور ہے، تو ان کو حج کا ذکر کر کے ان کو تسلی دے رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ کی ہدایت سے اس طرح سے حج کرو گے جیسے کہ حج کرنا چاہیے۔ ثم یغزو تفرہم، اور اس کے بعد جو اپنی گندگی ہے اسے دور کرے۔ ایک تو عقائدی گندگی اعمال کی ہوئی، اور دوسرے یہ کہ جو احرام باندھنے کے بعد منع ہو گیا تھا کہ اپنا بال بنا سکتے ہیں نہ، اور زیادہ اپنے جسم و جان کے ساتھ وہ صفائی کا سلوک کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ تاکہ وہ وقت آئے کہ قربانی دینے کے بعد یہ اپنی گندگی ہے نہا دھو کر صاف ہو جائے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو انہوں نے نظریں مانی ہے اللہ کی راہ میں ان کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور تاکہ وہ چکر لگائیں بالبیت العتیق، یہ جو اللہ کا پرانا عزت والا گھر ہے، تاکہ اس کا طواف کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ذالک، فرمایا یہ ایسا ہی ہے، اس لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے لوگوں کو اس طرح سے کہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کسی اور درگاہ، کسی اور آستانے اور کسی بارگاہ کے جانے کے لیے کہ وہاں جانے کے بعد یہ کچھ کریں گے اور بھلا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اب تو یہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو یا جو عزت والی اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہے وہ ان کی تعظیم کرتا ہے۔ جو عزت والی چیزیں ہیں اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، یہ حج ہے خود، اور یہ ساری چیزیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نکاح ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، یہ سب شہر اللہ ہے۔ وہ حلت لکم، اور حلال کی گئی تمہارے واسطے الانعام چوپائے، اللہ ما یتلی علیکم، کہ تم انہیں کھاؤ مگر وہ جو اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں اس سے پہلے، اور سب سے زیادہ منع فرمایا ہے ایک تو یہ گلا گھٹ کر مر جائے، سین سے مر جائے، ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، اور اسی طرح سے کسی کو جانور سے کھا لے۔ فرمایا یہ منع کر دیا۔ سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر پکار دی جمع و حلت یہ غیر اللہ پر۔ فرمایا یہ ہم بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ جو چوپائے ہیں تمہارے اوپر حلال ہے۔ اصلی حکم ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ ساری ہماری عنایات ہیں، ہم صرف ایک بات تم سے چاہتے ہیں کہ تم خالص توحیدی بن جاؤ، شرک کا ایک شائبہ بھی تمہارے ایمان اور عمل کو داغدار نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی گندی چیز ہے، یہ نجاست سے زیادہ گندی چیز یہ شراب اور سور کے گوشت کا نجس اور کتے کے رال سے زیادہ نجس چیز جو ہے وہ ہے یہ شرک۔ اس گندگی سے خاص طور سے اور ساری گندگیاں ہیں اس سے بچو، من الاوثان، ان بتوں کے اوپر جو جھکے جا رہے ہیں ان کو الہ بنا کر، سب سے بڑی گندگی شرک کی ہے، اس سے بچو۔ فاجتنبوا، اور اجتناب کرو قول الزور، جو جھوٹی بات ہے، کوئی گواہی دینا ہو، جھوٹی بات کہنا یا سننا ہو، یا زور کے معنی ہے جو حق کے خلاف چیز ہے، ہر چیز سے بچ جاؤ۔ گویا اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہر چیز سے اجتناب کرو۔ مرفع یکسو ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ کے سامنے جھوٹ کے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بابا کے پاس جا کے کہتے ہو کہ میری تجھ سے ہے اور تیری اللہ سے۔ غیر منفاد اللہ کے معنی بھی یہی تھے کہ یکسو ہو گیا اللہ کے راستے میں کسی اور سے تعلق
نہیں رکھا، لیکن اس کو اور زور دینے کے لیے غیر مشرکین بھی، ایسے حنیف ہو جاؤ کہ بالکل شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہاری حنفیت کو، یا وہ مطلب نہیں ہے امام حنیفہ سے، بلکہ حنفاء حنیف کے یہاں مطلب یہ ہے کہ یکسو یک رنگ اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا اور سارے راستوں کو چھوڑنے والا، کیونکہ شرک وہ چیز ہے، وہ من یشرک باللہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس کی مثال ایسی سمجھو فکانما خر من السماء، کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی طرف آ رہا گر رہا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد خاتمہ ہو جاتا، یہ بھی ایک چیز ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے بڑی مشکل یہ جو نیچے آ رہا تھا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ کوئی گوشت خور پرندہ ہے، وہاں سے گرنے والے کو پہلے ہی اس نے دبوچ دیا اور اس کو زخمی کر ڈالا اور اس کو نوچ ڈالا، یا زمین پر پہنچنے سے پہلے بتابی بھی ابھی موقع ملا کہ چلو میں بھی اپنا زور آزما لوں، اور ہوا کا ٹکرا، ہوا آدمی کا زور اس کو لے گیا کہ مکان صحیح ایسی جگہ پر کہ جہاں پر انسان جانے سے مرے ہیں، باریک ہو جانا، ریزا ریزا ہو جائے، ایسی جگہ جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ بالکل برباد کن چیز ہے۔ ذالک، یہ بات جو کہی جا رہی ہے تمہارے سمجھانے کے لیے، اس میں ذرہ برابر ہے بس شک کا موقع نہیں۔ باقی میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، باقی جو اللہ کا بندہ ہے، مالک سے ڈرتا ہے، مالک کے احکام کا فرما بردار ہے، وہ تو ہر وہ چیز جو شعائر اللہ ہے، یہ وہ چاہے حج کا یہ موسم ہو، خانہ کعبہ ہو، یا منا اور عرفات اور مزدلفہ کا میدان ہو، یا صفا اور مروہ ہو، تو اس کے مناسب سے تعلق ہے جو اللہ کے ان شاعر کا خیال کرتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، تو اس کا یہ نشان ہے اس بات کا جو اس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی جاگزی ہو گیا ہے۔ اور اب یہ خیال تھا کہ اونٹ یا کوئی اور قربانی کا جانور لے کے لوگ چلتے تھے عرب کے، وہاں بھی یہ حجی کا دستور تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، اگر وہ اس کی دودھ والی ہے قربانی کے لیے جا رہی ہے تو اس کا دودھ نہیں دے گی، اگر تھک گئے ہے تو اس کی پیٹھ کے اوپر نہ سامان لا دیں گے نہ خود سے سامان، فرمایا اس کا رد کیا گیا ہے لہم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے منافع کی چیز ہے الی اجل مسمى، جہاں جب تک کہ قربانی کا وقت آئے ایک محدود مدت تک، ثم اور آخر کہا تو تم لے کر چلے ہو قربانی کے جانور، محل رہا ان کو جا کے اترنا ہے الی البیت العتیق، یہ اللہ کے معزز گھر کی طرف پہنچنا تو وہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ضرورت مجبور کرے تو بیج بھی استعمال ہو سکتی ہے اور دودھ بھی جانور۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ہے، ان کے لیے یہ منسک بنایا ہے، ان کو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، لِيَذْكُرُوا، تاکہ یاد کریں وہ اسم اللہ، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بات سے اپنی زبان کو ترک، اور علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ کے لیے وہ جانور جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لے، اللہ کی راہ میں قربانی۔ فرمایا یہ حج ہے، اس کے لیے ہم نے ایک جہاد مقرر فرما دی، ایک مقام بنوایا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس پر دعوت دلوا دی اور دعوت بھی پہنچی کہ لوگ چل کر آئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے۔ یہ ہم نے سارا انتظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے مالک کو نہ بھولیں اور اپنے مالک کو ہر چیز پر حج کرنے آئے ہیں اس کے لیے بھی، اور جانوروں کو بھی قربان کریں، یعنی ان کو اللہ کا نام لے کر دبا۔ فرمایا یہ ایک چیز ہے اور اللہ نے سارے محکم انتظام اس کے لیے کر دیے ہیں۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے انسانیت کے لیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ اللہ کے بندو ایک ہی الہ ہے، تو اب ایک ہی گھر ہے، ایک ہی در ہے، ایک ہی کی نیت کرو، ایک کی طرف رکھو، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اب کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں اس کے سامنے تم سب جھکاؤ، تو اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کر مٹیوں پر ممدار ہو جاؤ۔
اور جو لوگ اس بات کو مان کر اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، مسلم بن جائیں، تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اپنے انجام کی طرف سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہتے ہیں، اور بشر المخبتین، تو اللہ کی طرف رخ کرنے والے، یہ خشوع اور خضوع کرنے والے جو ہمارے مومن بندے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ یہ لوگ جو آپ تمہارے مقابلے میں کفار ہر وقت تکبر کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، گھمنڈی ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں ہے، فرمایا نہیں ترقی کوئی سمجھے کہ گھمنڈی اور جو مغرور ہے ان کے لیے یہ ہے دنیا میں بڑائی اور اس کے بعد بھی آئے گی، فرمایا نہیں، ہمارے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم صرف مخبت جو ہماری طرف جھک کر ہم سے ڈر کر ہماری طرف رجوع کرتا ہے، جو منیب ہے اسی کو ہم درجہ دیتے ہیں، اور چاہے وہ کہیں سے آیا ہو اور کہیں سے رہنے والا ہو، اس لیے ان کو ایمان اور خلوص چاہیے۔ فرمائیے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین، مخبت سے معنی یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کی باتیں اس کے سامنے آئیں، اللہ کی طاقت، اللہ کے احسانات، اللہ کے فیصلے کا دن اور اس کا فیصلہ، کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں، اپنی خطائیں کہ ناحق یہ بات کی تھی، یہ گناہ ہو گیا تھا، کی کیفیت یہ ہے کہ انتہائی بے پرواہ سخت دل ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے، علمی نقطے بیان کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ انتہائی فرمایا مومن وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ میں تو شروع درجہ ہے اس کے دل کسی نے، لیکن دنیا کے اللہ کے مقابلے میں صرف وہی لوگ اللہ کے یہاں محبوب ہیں کہ جو اللہ کو سنیں اور تڑپ جائیں، جن کے دل لرز جائے، اور والصابرین علی ما اصابہم، اور اللہ کے دین پر ایسے جم جائیں کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، بدعقیدہ، کافر اور مصیبت ملے، ان کی اس توحید اور سنت کے معاملے کے اندر ان سے ایسے ناراض ہوں کہ ان کو مصیبتوں میں ڈالے، تو فرمایا پھر وہ صابرین جمے رہتے ہیں علی ما اصابہم، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں ان کو جو کچھ بھگتنا پڑے پھر صبر کے ساتھ اسے پیش کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور وہ ان کو دیکھو گے کہ نمازوں کے پابند ہیں، صحیح معنوں میں پوری شرائط و حدود کا خیال رکھنے والے، اور اپنے جسم و جان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال دینے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور جہاں ان کا اپنے جسم و جان، اپنے ارادے اور زبان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہاں یہ مال کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے اس کو یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے مٹھیوں میں دبا کے نہیں لائے تھے، یہ ہمارے مالک کا احسان ہے، اس نے ہم کو دیا ہے، تو اس احسان کا بدلہ اور اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال کو ہم لگائیں، فرمایا پھر انفاق کریں۔ یہ تصویر کہتی ہے سچے مومن کی، ایمان مضبوط، دل اللہ سے لرزنے والا، نمازوں کا پابند، اور مال کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں کھپانے والا۔ پھر اس کے بعد پھر شروع ہو گیا یہ ایک بات بیان کرنے کے بعد جملے مدرسہ کے طور پر پھر حج کا ذکر ہو رہا ہے، والبدنا، اور یہ اونٹ جو قربانی کا اونٹ جاتا ہے خانہ کعبہ، اس کو بدھ کہتے ہیں، جعلناہا، اس کو بھی ہم نے بنایا ہے، لکم من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ بتانے کے لیے یہ اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے، یہ اگر اونٹ قربانی کے جا رہے ہوں تو ان کے اوپر بھی کوئی سختی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت اور معاونت ہونا چاہیے، لکم فیہا خیر۔ اور یہ شاعر کو اگر تم خیال کرو گے، ان کی تعظیم کرو گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور ان کا خیال رکھو گے، تمہارے لیے خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا سواء، فرمایا تو جب ان کو ثواب کھڑا کرو اور ذبح کرنے لگو تو فاذکروا اسم اللہ، تو اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ، اللہ اکبر کا ہے، اللہ کا نام ان پر لے لیا کرو، ثواب کھڑا کر کے۔ قاعدہ یہ ہے، نبی صاحب نے جو بتایا ہے، اس کا ایک پیر کھڑا کر کے ڈبل کر کے باندھ دیا جائے، اب 3 پیر پر کھڑا ہے، بڑا چھڑا یا نیزا،
اس کو جمع نہیں کیا جاتا. بڑا نیزہ ہو یا بڑا چھڑا ہو وہ سینے میں مارا جاتا ہے جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے اور یہ دل چلو کر جاتا ہے. پھر فوارہ پھوٹتا ہے. جب یہ کمزور ہو جاتا ہے یوں تو گرے گا اسی طرف. بائیں پیر کو باندھا ہے وہاں کوئی سپورٹ نہیں ہے تو فرمایا اور جب اس کو کھڑا کر کے نیزہ مارو فائدہ بجبت جنوبہ اور جب وہ گر پڑے اور اس کے پہلو جو ہیں وہ تھم جائے یعنی اب اس کے جو ہاتھ پیر میں کھچاؤ جو ہوتا ہے تڑپتا ہے یہ بات ختم ہو جائے پکلو تو کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت میں سے وہ عاطم القانعہ اور اس قربانی کے جانور کے گوشت کو جو کنار کرنے والا ہے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اس کو بھی کھلاؤ. والمعتر اور جو حاجت مند رہتا ہے سوال کرتا ہے اس کا بھی وہ یہ بتا دیا کہ یہ جو قربانی کر کے یوں چھوڑ دیتے تھے یا اس کا گوشت جا کر خون جا کر کھانے کعبہ میں ملتے تھے گوشت وہیں چھوڑ آتے تھے. فرمایا یہ رسمیں ہیں یہ مسلمانوں تمہارے لیے نہیں. تم تو صحیح معنوں میں اس طرح سے حج کرو گے جس طرح اللہ فرماتا ہے اور جو اس کے گوشت کو کھانے کی بجائے کھانے کعبہ میں جا کر پھینک دیا جاتا تھا فرمایا نہیں بلکہ اس کو کھاؤ تم بھی اور کھلاؤ چاہے وہ جو شخص ہو غنی اور مالدار کیوں نہ ہو اس کو لے سکتے. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. تو یہ چیز ہے ان کے اوپر اللہ کی راہ میں قربانی کرنا چاہیے پیش کرنا چاہیے اور اسی طرح سے ہم نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا تم کو ان کا مالک بنایا تمہارے حیثیت ایسی کر دی کہ تم کو قربان کر دو تمہارے اوپر غربت کا دور نہیں آئے گا. خوراکی بھی دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. باقی جو یہ رسم ہے کہ خون کو قربانی کے خون کو جا کر کھانے کعبہ کی دیواروں میں ملتے ہو یا اس کا گوشت یہاں ڈھیر کر جاتے ہو کہ شاید اللہ کو اس کو ضرورت پیش آ جائے. فرمایا نہیں جناب اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحومھا ان قربانیوں کا گوشت ولا دماؤھا نہ ان کا خون ولیکن اللہ کے پاس جو پہنچتی ہے چیز وہ یہ ہے ینالہ التقویٰ منکم کہ تمہارے دل کے اندر خوف خدا اور ایمان ہے جس جذبے کے ماتحت تم اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہو یہ چیز اللہ کو پہنچتی ہے. اللہ گوشت کو تمہارے خون کو لے کر جاتے ہیں. یہی آیت اسی حدیث میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم و جان کو دیکھتا ہے کپڑے لتے کو اور تمہارے درد اور مال کو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہے وہ تمہارا دل ہے اور دل کو سمجھے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. تو اس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے تاکہ تم اس خوشی میں اور اللہ کے اس احسان کو پہچان کر اللہ کی بڑائی کریں. علی ما ھداکم اس طریقے سے تم کو ہم نے اس کا موقع دیا ہے اور رہنمائی کر کے تم کو اس قابل بنایا ہے. جو لوگ اس طرح سے اللہ کے بندے بن جائیں اس طرح سے دل کی ان کی کیفیت ہو جائے اور اعمال کے اندر وہی اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں تو بشر المحسنین یہ محسن اور نیکوکار ہیں. اب ان کو خوشخبری دیجیے کہ تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی. پھر فرمایا ان اللہ یدافع. یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ پہلی آیت ہے جہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہاں تم نے 13-14 سال مصیبت میں گزار لیے ہیں آزمائش کے تم کاٹ گئے ہو تم نے کیا کچھ نہیں سہا ہے. اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اللہ اجازت دیتا ہے کہ اب عید کا جواب پتھر سے دو فولاد کو خرورات کی مار سے دو اور طاقتوں کے بندے کو قوت کے زور سے اسے زمین پر ڈالو. یہاں اجازت مل رہی ہے ان اللہ یدافع. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے عن الذین آمنوا کہ اللہ ان کا کچھ پناہ ہے ان کی طرف سے پروردگار کافی ہو جائے گا جو مومن ہے. اللہ ان کا محافظ اور ان کا نصرت کرنے والا ہے. اور ان کے مقابلے میں جو کافر و مشرک ہوتے ہیں یہ خوان ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اگر کسی کے دل میں آیا کہ ادھر تو اسلام کے جو دشمن آج جو دعوت کو روک رہے ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ ہے
بڑے نامور سردار ہیں، فرمایا کہ سرداری سے ہمارے یہاں کام کی جلدا، ہم تو ایمان اور فروز کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا کلا ہر ایک خوان جو خیانت کرنے والا ہو۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، علم و عمل دیا ہے، تفکر اور استعداد دی ہے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کے دین کے خلاف ہو کر اور باطل کا ساتھ دیا ہے، تو یہ خائن ہے، اللہ کی نعمتوں سے خیانت کرنے والے اور کفور بہت بڑے ناشکر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اگر جنگ کا حکم ہو تو یہ خیال کرنا کہ ہماری تعداد کم ہے اور ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہم کیا کر پائیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دین کو پسند نہیں کرتے۔ اذنا اجازت دی گئی للذین واسطے ان لوگوں کے یقاتلون کے جن سے لوگ زبردستی قتال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بأنہم ظلموا، اور اللہ نے ان کو کس لیے اجازت دی ہے؟ بأنہم، اس وجہ سے کہ ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، ان کا حق مارا گیا ہے، گھر سے نکالا گیا، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو خانہ کعبہ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ہو کہ ہم کیسے قتال کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلم جب مجھے حکم ملا کہ تم قریش کے اوپر حملہ آور ہو، تو میں نے کہا کہ پروردگار عالم، تو قریش تو ایسی بڑی طاقت ہے جو میرے سر کو چپاتی بنا دے گی، خوب کا لفظ آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ پرواہ نہ کرو، تم ایک دستہ بھیجو گے، میں 10۔ تمہاری ہمت بتاتا ہے کہ چاہے نسبت تمہاری ایسی ہو کہ حقیر سمجھتے ہو اس کو، لیکن جان لو کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو مومن ہیں اور جن سے لڑائی کی جا رہی ہے خالص ظلم کے ساتھ، تو پروردگار ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، گویا ہجرت اب پیش کا زمانہ گزر گیا ہے۔ فرمایا عمران ان لوگوں سے ہے جو زبردستی نکالے گئے ہیں من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بالکل خالص نہ حق۔ ان کا جو ایک جرم گردانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یقولون، انہوں نے کیا جرم کیا تھا اللہ کے بندوں، مگر یہ ایک بات کہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی، یہ نعرہ لگایا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو ایک ہی پالنہار ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے پر تیار نہیں ہے، اپنی قوم کے سارے ربوں سے ہماری برات کا اعلان ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ تب اللہ ناسا بعضہم ببعض، در پروردگار کی یہ سنت نہ ہوتی کہ بعض ظالم جب اس زمین میں ادھم مچائے تو ان کو دوسروں کے ذریعے سے بدل دیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اگر اللہ یہ اپنا یہ ارادہ برابر قائم نہ رکھتا تو اس کے بعد خود بھی مت تمام سوامی، تو یہ جہاں پر سمے ہوتے ہیں، جہاں پر عبادت گزار عبادت کرتے ہیں، تو ان کو برباد کر دیا جاتا، وہ ایک کا نام نشان باقی نہ ہوتا۔ وہ دیا، اور جہاں پر یہود یا نصارہ کے مختلف تعویذ گواہی ہے، ان کی بات گاہیں ہیں، وہ صلواتن، یہ تو خاص یہودیوں کی مسجدیں ہیں، وہ مساجدوں، اور یہ مسجد مسلمان امت کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، اگر ہم یہ کام نہ کرتے کہ بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض کو نہ مٹا دیتے، تو ایک دن ایسا حال ہو جاتا کہ ہمارا نام لینے والا چاہے کوئی بھی چیز ہوتی، جو اپنے اصلی زمانے میں جو ہمارا نام پکارا جا رہا تھا، اس زمانے میں حضرت موسیٰ کے خالص خواتین اور مومن اللہ کے بندے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے جو سچے مومن اور پختہ مومن تھے، تو وہ بھی مٹا دیے جاتے، ان کی بات گاہیں برباد کر دی جاتی۔ مساجدوں اگر یہ بھی برباد ہو جاتی ہے، جس کو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے فیہا اسم اللہ کثیرا، جن کے اندر اللہ کا نام کثرت کے ساتھ آیا کرتا ہے، ساری عبادتوں کی ایک چیز بنا دی گئی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہمارا قاعدہ ہے، یہ سن لو کہ کمی اور ذاتی تعداد کی ہماری نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی، ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے ہم کریں، اس لیے ہم پر اعتبار کرو۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اس بات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایماندار مبلغین کو جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کرے یا آخری
مارکے تک جو اللہ کی راہ میں جہاد تک نکل جائے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ان کو اللہ اپنا ناصر کہتا ہے، حالانکہ پروردگار ساری نصرت اور مدد سے بنیاد ہے، لیکن ان کی عزت بڑھانے کے لیے یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کچھ نہ گھبرائے، اللہ ان کی مدد کرتے رہے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں من ینصرہ جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں وہی دین توحید کو پھیلانے کے لیے۔ اور جب اللہ کا یہ وعدہ ہو تو ان اللہ لقوی عزیز، مالک کے مقابلے میں کون کسی کے کام آ سکتا ہے؟ اللہ قوی ہے، اللہ اقتدار والا ہے، طاقت اور قوت والا ہے، جو کہتا ہے سب ہو جائے گا۔ پھر ہوشیار کیا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہمارا مقصود، ہماری آزمائش یہ ہے کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہارے پاس طاقت اور قوت آئے تو پھر وہی کام کرنا جو اللہ کو مرغوب ہے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے تم کو محبوب بنا لیا ہے، تم کو نصرت سے نوازا ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ الذین ایسے بن جانا کہ مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین کے اندر تمکنت دے، غلبہ دے، حکومت دے، اقام الصلاۃ، تو سب سے پہلے وہ معاشی اور طریق اور سارے فرقوں کو ایک کرنے کی بجائے ان کے سامنے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اگر تم ایمان کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ ایسی کوشش کرے کہ ایک نظام قائم ہو نماز کا۔ اللہ کے بندے اپنے مالک کو پہچانے، اس کے سامنے جھکے، اپنے ماتھے کو داغدار کر لے، اپنی زبان کو اس کی یاد سے کر لے۔ بات اس جگہ اور مال میں سے جو اللہ نے حق مقرر فرما دیا ہے اپنے بندوں کا مال، اگر اس کو اللہ اس کی ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ کے بندوں کو اس میں شریک کر لیا۔ فرمایا اگر تم ایسے ہونا تو ہم یہ چاہتے ہیں تمہارے ذریعے سے کہ نظام صلاۃ اور قیام قائم ہو اور زکوٰۃ قائم ہو اور امر بالمعروف۔ ہم نے جناب اللہ کے بندوں کو اس سے پہلے طاقت دی ہے، ان کے ذمے یہ جو بات تھی وہی تمہارے ذمے ہے کہ تم طاقتور بن جاؤ۔ امر بالمعروف کہ جو نیکی اور خیر کے کام ہیں ان کا حکم دو، ونہوا عن المنکر اور جو بری باتیں ہیں جن سے اللہ نے اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے روک کرو۔ اور اللہ یاخذ الامور، انجام کار تمہارا یہ کام ہے، کام کو بنا دینا، یہ لوگ مسلمان کر دینا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے بس میں ہے۔ سارے معاملات آخر کار تو اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ ہی جو چاہے گا جس طرح سے اپنی مشیت کے ماتحت وہ کر چاہے گا۔ باقی آپ اپنی قوم کی خیرخواہی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور آپ بالکل ایسی سچی بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہونا، پھر بھی قوم کا عالم یہ ہے کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی آوازیں اٹھتا ہے، کوئی پتھراؤ کرتا ہے، کوئی آپ کی جان خون کر جاتا ہے، اور آپ کی بات آپ کی قوم کی اکثریت مان کر نہیں دیتی تو فرمایا دلچسپہ کی ہوتی ہے، پریشان اور ملول خاطر کی ہوتی ہے۔ یہی تو روش ہے، یہ بات ایسی دیکھنے میں چاہے حقیقی معلوم ہوتی ہے لیکن قبول کرنا قوموں کا اس کے لیے بہت وہی جو کسبوں کا۔ اگر آپ کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم تم کو رسول نہیں پہچانتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہونا ہے، یہ قرآن کی بات تم کہتے ہو تم نے خود بنا لی ہے، یہ کسی الہ کی یہ بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو یہ جھٹلانا تو یہ قوموں کا یہ تو معاملہ ہی ہے، وہ ہمیشہ اطلاع کرتے ہیں حق کی بات کو مان کر نہیں دیتی۔ فقط کذبت قبلہم قوم نوح، سب سے پہلے مشرک قوم گزری ہے، 950 سال تک اس کے نبی حضرت نوح نے کس طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، فرمایا نہیں وہ جھٹلا دیا۔ وہ آج اس کے بعد قوم عاد آئی ہے، وہ سمود اور اس کے بعد قوم سمود، وہ قوم لوط اور اس کے بعد قوم لوط کو ہم نے برباد کیا، وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم کو وہ قوم لوط، وہ تھا وہ مدین حضرت شعیب کی جو قوم تھی مدین کی، وہ کذبہ موسیٰ، تو اور موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر تھے ان کو بھی ان کی قوم میں جھٹلایا، تو ہم گئے تو یہ نہیں ہوا کہ فوراً ہم نے مار دیا ہو، تو ہم گئے تو ہم نے ان کو چھوٹ دی کافرین جو اس میں کافر تھے، لیکن یہ چھوٹ دائمی چھوٹ نہیں تھی۔ جب ہماری مشیت کا پیمانہ بھر گیا تو ہم نے ان کو میں نے ان کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد کیف کان نکیر کیسے مارا ہے کہ عبرت کی مار اس نے ماری ہے۔ حضرت نوح کے سارے
انکاریوں کو جو مشرک تھے ان کو پانی میں دھواں مارا. قوم عاد کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک ایسی آندھی بھیج دی سارے کے سارے گر کر مردے پڑے ہوئے تھے. کانہم آجاد النخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے. وہل تری لہم باقیہ، دیکھنے والے اگر تو دیکھے پوری ان بستیوں کے اندر جو آج کی بستیاں تھیں زور و قوت والے آج، تو اس کے بعد ایک شخص بھی نہ پائے، ایک باقی نہیں چھوڑا ہم نے کافروں سوائے مومن. اور پھر یہ لوگ جو مومن تھے ان کی عذاب کے بعد یہ ہزاروں میل کا راستہ شمال کے طے کرتے ہیں، حجاز کے اور شام کے درمیان وادی فراق اور سے لے کر جو شام کے درمیانی جگہ ہے اس کے اندر ہند کے مقام پر یہ جو خالص مومنین تھے ان میں ایک کافر نہیں تھا جو بچائے گئے تھے، یہ منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر یہ بنے ہیں قوم صالح سمود کے لائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے چیخ سے مار دیا ہے، سب کے کلیجے پھٹے ہیں. وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو ہم نے برباد کیا، یہاں معلوم نہیں ہے کہ کیسا عذاب آیا کس طرح سے. وقوم لوط، اور قوم لوط کے اوپر جو ہم نے عذاب بھیجا ہے اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حکم دیا ان کی بستیوں کو الٹا کر دیا گیا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر چلا گیا. ان پر آسمان سے ہم نے ایسے پتھر برسائے ہیں جن کے اوپر ہم نے نام لکھوا دیا تھا کہ فلاں پتھر فلاں تعلیم پر لگے. واصحاب مدین، اور یہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہم نے ان کو مارا ہے آپ کے عذاب سے. بکتبہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے تم سے پہلے گزرے ہیں یا آخری نبی، ان کے ساتھ ان کو بھی یوں نپٹایا گیا تھا. لیکن ہوا کیا انجام؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، جتنے کافر جھٹلانے والے تھے ہم نے اپنی منشا کے مطابق ان کو چھوٹ دی ہے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، لیکن ایسی چھوٹ کھلی چھوٹ نہیں تھی. پھر جو ہم نے پکڑا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسے قیافادہ کا ڈالا ہے، کیسے برباد کیا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اگر یہ دلائل سے سمجھ میں نہیں آتا تو آخر یہ گزرتے ہیں اپنے تجارتی سفر میں شام کو جانے کے لیے ان بستیوں سے. اور کتنی بستیاں ہیں جو ہلاک کی جا چکی ہیں. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہتری بے حساب بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهَا، کہ جس میں کبھی رونق تھی اور آج ہم ان کو دیکھا جائے تو ہم نے ان کو برباد کر ڈالا ہے. اور یہ ظالمت اس حالت میں کہ وہ مشرک تھی، اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والی تھی، اور آج ان کی حالت یہ ہے بھیا خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ اپنی تختیوں میں گری ہوئی ہے، جیسے انگور کی بیل جو ہے یہ اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے، یہ ڈھہ جائے اور یہ سارے کے سارے جو انگور کے بیلوں کے حصے ہیں زمین پر آ جائے. فرمایا اس طرح سے ان کا حال ہے. وبیر معطرہ، اور کتنی بڑی بڑی جماؤں کی جگہ تھی کہ جہاں لوگ پانی لینے آتے تھے، کنویں تھے، معطر ہے. آج کوئی پانی لینے وہاں نہیں جاتا، آبادی موجود تھی. وقصب مشید، اور کتنے مضبوط قلعے تھے کہ قلعے دار ان کے مارے گئے ہیں، قومیں ختم ہوئی، خالی اکیلے قلعے قائم ہیں. یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو جہاں جاتا ہے تحس تحس کرتا ہوا بن جاتا ہے. فرمایا یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو پھر ان قریب مکہ کو کیا ہوا ہے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ اگر صحیح معنوں میں دھیرے دینا کے ساتھ آنکھیں کھول کر ہوش و حواس کے ساتھ کام لیتے تو اس سے یہ نکال کے رہتے. افلم یسیروا، کیا انہوں نے سفر نہیں کیا ہے زمین کے اندر؟ فتکون لہم، کہ ان چیزوں کو دیکھتے، ان کی تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے، اور پھر فتکون لہم قلوب، اور پھر ان کے دل ایسے ہوتے یعقلون بہا، جن کے ذریعے سے کسی بات کو وہ سمجھ سکتے. فرمایا اور صحیح و سالم پاک و صاف پاکیزہ دل کے ساتھ جب اور فکر کرتے جو دیکھنے سمجھنے والا ہو. تو اس کے بعد او آذان، کیا ان کے پاس ایسے کان نہ تھے کہ اپنے سفروں میں جب دنیا میں سفر کر رہے تھے یسمعون بہا، سچے کان ہوتے جو سنتے اور اس کو پہنچاتے اپنے خیر تک، اور پھر کوئی ان کا رویہ مرتب ہوتا. کیا ان کے دل؟ فرمایا مراد یہ ہے کہ گزرے ہیں لیکن ان کے دل میں خصوصیت نہیں ہے.
اور وہ اصلی بات ہے فإنها، وہ دیکھنے میں دل ان کے دھڑکتے ہیں، آنکھیں کھڑکتی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ دل کے مالک نہیں ہے۔ وہ دل جو دل کہلاتا ہے وہ تو وہ جو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو، یہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ فإنها لا تعمل الأبصار، یہ اندھا جو انسان ہوتا ہے تو صرف آنکھ کے سے نابینا نہیں ہوتا، بلکہ اصلی بات یہ ہے وہ نابینا ہو گیا ہے تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ لوگ تو جہالت کی وجہ سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا حال یہ ہے ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہو گئے، آنکھیں چاہے دکھائی دیں بھٹک رہی ہیں، لیکن دل کے اندر قبولیت حق کا کوئی جذبہ باقی نہیں ہے، ان کی دنیا داری نے ان کو ایسا کچھ کرنا ہے۔ اور یسمون بہا فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان کی شوخی کا یہ عالم ہے کہ بات کو سنتے نہیں ہیں، عذاب کا ڈراوا دیا جائے تو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، اور پھر چندرا کر کہتے ہیں وہ یستعجلونک بالعذاب، کہ لے آئیے حضرت اپنا اس عذاب کے اس جہاز کو جو کب سے چل چکا ہے ابھی تک ساحل تک نہیں پہنچا ہے، لائیے ذرا۔ تو مالک فرماتا ہے جلدی نہ مچائیں، ولیکن وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ان سے کہیے مدت کی بارے میں میں تاریخ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات اگر تم اسی شرک اور کفر پر قائم رہے تو اس کے بعد اللہ کا جو وعدہ عذاب کا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے لن یخلف اللہ، اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا وعدہ، اپنا وعدہ کر چکا ہے کفار و مشرکین سے، ان ظالموں سے، ان کے ساتھ وہی دن آتے ہیں۔ باقی تم جلدی مچاتے ہو، 4 سال اور 10 سال ہو گئے، اللہ کے یہاں اس گھنٹے اور سیکنڈ کے لحاظ سے کام نہیں ہوتے، امتوں کو ڈھیل دی جاتی کہ چند گھنٹے کی ڈھیل ہے، مدتوں دیا کرتا ہے پروردگار، ڈھیل آخر کار بھی پکڑتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، باقی تم ایک دن میں چاہتے ہو 10 دن میں، تمہارا دن اور اللہ کے یہاں جو ایک دن مقرر ہے اس کی مقدار تمہارے 1000 دن کے برابر ہے۔ اس لیے نہ مسلمانوں کو یہ فکر ہو کہ بہت دنوں سے ان ظالموں پر کوئی عذاب نہیں آیا ہے، ہم ڈراتے رہتے ہیں، نہ آپ پریشان ہوجیے، نہ یہ شوق ہوں اور شیخی بگانے کہ ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا یہ ایک مدت ہے، اور جب مدت پوری ہوتی ہے دراز کرتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، فرمایا جو آج ہی کہتے ہیں کہ 8-10 سال ہو گئے اور آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے، نہ آپ کا مالک آپ کی حمایت میں آیا، فرمایا یہ تو ہمارا قاعدہ مشیت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہ کس قدر بے حساب ایسے شہر ایسی قومیں ہیں کہ ہم لَيْتُ لَهَا، ہم نے ان کو بہت چھوٹ دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حالت میں کہ وہ اللہ کا حق ماننے والی کافر و مشرک تھی، لیکن کیا ہمیشہ کی چھوٹ مل گئی؟ ثم اخذتها، پھر جب ایک مدت پوری ہو گئی تب ہم نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو پکڑ کر چورا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس کے بعد بھی آخر کار کہاں بچ کے جاؤ گے؟ راستہ پلٹنے کا راستہ تو اسی کی بارگاہ میں ہے، اس کے اندر تمہیں جا کے رہنا ہی ہے، وہاں فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ ان کو ڈرا بھی دیا گیا کہ ظلم کا پاداش میں اس سے پہلے قومیں برباد ہوئی ہیں، اور تمہاری بھی خیر نہیں، جو موقع مل رہا ہے یہ نبی کے چھٹانے کے لیے تم کو ایک شرط نہیں مل رہی ہے، بلکہ تم کو موقع دیا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے۔